محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پڑوس میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا ٹیلر ماسٹر تھا اور وہ عورت بھی بہت اچھے کپڑے سلائی کرتی تھی۔ میں ایک بوتیک میں مینیجر تھا۔ میری امی نے کہا کہ میں ان کی مدد کر دوں۔ ان کے کپڑے جیسے ہی میری بوتیک پر بکنے لگے، میرے دل میں لالچ آ گیا تھا۔ میں نے اس عورت سے 1 لاکھ کا آرڈر تیار کروایا، اور جب پیسے دینے کی باری آئی تو میں نے اس عورت پر ڈیزائن کاپی کرنے کا الزام لگا کر پیسے ہڑپ کر لیے تھے۔ وہ عورت روتی ہوئی چلی گئی، اور پھر اچانک اگلے ہی دن، ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں گھر آیا تھا اور اب سر پکڑے برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا۔ بوتیک میں کام بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اونر نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اب سیل نہیں ہوئی تو مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا، اور میرا واحد گزارا وہی بوتیک تھا۔ اس کے علاوہ میں کہیں جاب وغیرہ نہیں کرتا تھا۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی جب میری اماں گھر کے اندر داخل ہوئی اور مجھے اتنی جلدی واپس دیکھ حیران و پریشان ہوتے ہوئے بولی تھی، ارے کاشف، تم اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ سب خیریت ہے؟ وہ میرے برابر میں بیٹھتے ہوئے یکدم ہلکان ہوئی تھی، کیونکہ میری واپسی رات 12 بجے تک ہوتی تھی، لیکن کام نہ ہونے کے باعث باس نے چھٹی دے دی تھی۔ فی الحال میرا دل بالکل بھی کسی سے بات چیت کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ امی کو منع کر دوں کہ فی الحال مجھ سے کوئی سوالات نہ کریں، لیکن ان کی بات کو میں کبھی بھی رد نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے میں ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، امی جان، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے جلدی سے آ گیا ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ فوراً ہی ہلکان ہو گئی تھی اور میرے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، بخار تو نہیں ہے؟ پھر کیا ہوا؟ لمحے بھر کے لیے میں خاموش رہا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے ان کو اپنی پریشانی بتانے لگا تھا، جبکہ وہ میری بات سن کر یکدم بولی تھی، ارے کاشف، تم مجھے پہلے اس بارے میں بتاتے تو میں تمہاری بہت پہلے ہی مدد کر دیتی۔ اب تک تو تمہارا بوتیک بہت اچھا چل رہا ہوتا۔ کئی بار میں نے سوچا کہ تم سے اس بارے میں ذکر کروں، لیکن پھر میں یہی سوچتی تھی کہ تمہارا کام تو صحیح ہے، تم بھلا کہاں میری سنو گے؟ میں نے حیران ہو کر امی جان کو دیکھا تھا۔ مجھے ان کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ مزید بولیں، تم جانتے ہو ہماری پچھلی گلی میں جو لوگ رہتے ہیں، شاہ صاحب کی بیوی سیرا، وہ بھی ایک ٹیلر ماسٹر ہیں۔ خواتین کے کپڑے خود ڈیزائن کرتی ہیں اور کم قیمت میں فروخت کر دیتی ہیں۔ تم ان کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کریں گے۔ تمہارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ میں نے حیران و پریشان ہو کر امی جان کو دیکھا تھا۔ یہاں میری خود کی نوکری کے لالے پڑے ہوئے تھے اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، پلیز اس طرح کی باتیں ابھی فی الحال مت کریں، مجھے ابھی کوئی خدمت خلق نہیں کرنی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ آپ کو معلوم ہے میری نوکری روڈ پر آئی ہوئی ہے، اگر اس ماہ سیلز نہیں ہوئی تو اونر مجھے نکال دیں گے۔ میری بات سن کر امی جان ایک بار پھر میرا ہاتھ تھام کر بولی تھی، نہیں کاشف، تم میری بات سمجھ نہیں رہے ہو۔ وہ خاتون بہت اچھے ڈیزائنز بناتی ہے، تم ان سے اپنا مال لو اور بوتیک میں سیل کرو، تم دیکھنا تم کامیاب ٹھہرو گے۔ محلے کی سب عورتیں اسی سے اپنے کپڑے سلائی کروا رہی ہیں، اتنے اچھے سلائی کرتی ہے۔ تمہاری سوچ ہے بڑھ کر بوتیک بھی کیا کام کرے گا جیسا کہ وہ عورت کرتی ہے؟ اور تمہیں یاد نہیں کہ شاہ صاحب کتنے اچھے ٹیلر تھے؟ ان کی بات سن کر میں کافی دیر تک سوچتا رہا تھا، لیکن میرا دل بالکل بھی مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس لیے میں چپ چاپ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ٹینشن کے باعث میرا سر پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ کافی دیر تک میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھا رہا تھا، اور پھر تھک ہار کر میں باہر کی طرف بڑھا تھا تاکہ کچھ دیر پرسکون سانس لے سکوں۔ میں باہر آیا تو ہمارے برآمدے میں شاہ صاحب کی بیوہ، یعنی وہی کپڑے سلائی کرنے والی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔
اس نے مجھے دیکھتے ہی سلام کیا تھا، جبکہ میں انہیں نظر انداز کیے باہر کو جانے لگا تھا۔ ابھی میں قدم باہر نکالتا، اس سے پہلے ہی کچن سے امی جان کی آواز برآمد ہوئی تھی۔ کاشف، ٹھہرو۔ ان کی آواز سن کر میں نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں نے انہیں بلایا ہے، یہ اپنے کچھ ڈیزائنز لائی ہیں، تم ایک دفعہ دیکھ لو، اگر تمہیں مناسب لگے تو تم آگے پاس کروا دینا، اگر نہیں تو پھر تمہاری مرضی ہے۔ میں نے امی جان کو گھور کر دیکھا، مجھے ان کی یہ بات واقعی بہت بری لگ گئی تھی۔ جب میں نے ایک بار انہیں منع کر دیا تھا تو انہیں اس عورت کو بلانا ہی نہیں چاہیے تھا، مگر اب میں مجبور تھا۔ اس عورت کے سامنے تو اپنی ماں کی بات نہیں رد کر سکتا تھا، اس لیے میں فوراً اس عورت کے پاس چلا گیا۔ وہ اپنے ڈیزائن نکال رہی تھی۔ میں کافی عجلت میں کھڑا تھا تاکہ جلدی سے دیکھ کر نکل سکوں، لیکن چند لمحے کے بعد جب اس نے 4 ڈیزائن اپنی ہتھیلی سے باہر نکال کر رکھے تو میں دنگ رہ گیا تھا۔ وہ خاتون تمام ڈیزائن ایک ایک کر کے میرے سامنے رکھنے لگی تھی، جبکہ میں وہ ڈیزائن دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ ایسے ڈیزائن تو ہمارے بوتیک میں بھی تیار نہیں ہو رہے تھے، جس طرح کے ڈیزائن اس خاتون نے بنائے ہوئے تھے۔ میں نے فوراً انہیں ہاتھ میں لے کر آگے پیچھے سے چیک کر لیا تھا۔ کام بہترین کوالٹی کا کیا گیا تھا، کپڑا ہر چیز بہترین تھی۔ میں اس خاتون کو دیکھتے ہوئے سوالیہ بولا تھا، یہ آپ نے کام کہاں سے سیکھا ہے؟ اس پر جو یہ موتی وغیرہ لگے ہوئے ہیں، یہ سب آپ نے خود کیا ہے؟ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولی تھی، جی صاحب جی، یہ ڈیزائن میں خود اپنے ہاتھ سے بناتی ہوں، آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں، اگر آپ کو مناسب لگے تو آگے آپ پاس کروا دیں، میری بھی مدد ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ یہ کام میرے شوہر بھی کیا کرتے تھے، انہی کو دیکھ کر سیکھا ہے۔ آپ کی اماں جان نے بتایا ہے کہ آپ کافی زیادہ پریشان ہیں، میں نے آج تک کسی بھی بوتیک میں ایسے ڈیزائن نہیں بیچے ہیں، یقیناً آگے مارکیٹ میں یہ خوب چل جائیں گے۔ اس عورت کی بات سن کر میں واقعی متاثر ہو گیا تھا، اس کا کام دیکھنے کے لائق تھا۔ میں نے فوراً ہی وہ 4 سیمپل اپنے پاس رکھ لیے تھے اور اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، بس آپ دعا کرنا، میں اپنے اونر کو چیک کرا دوں گا، اگر انہوں نے پاس کر دیا تو میں فوراً آپ کو آرڈر دلا دوں گا، اور نہیں تو پھر آپ کا نصیب ہے۔ جبکہ وہ عورت میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی تھی، بس میں آپ کے ہی بھروسے پر ہوں، اگر ہو سکے تو میری مدد کر دیجیے گا، میں بہت زیادہ مجبور ہوں۔ ان کی بات سن کر میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور وہ 4 ڈیزائن لے کر میں گھر سے نکل گیا تھا۔ امی جان مجھے کھانے کے لیے روک رہی تھی، لیکن فی الحال میں نے واپس جانا ہی ضروری سمجھا تھا۔ میں نے کال پر باس سے رابطہ کر لیا تھا، وہ ابھی تک بوتیک میں ہی تھے۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں بوتیک پہنچا تو باس جانے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن مجھے دیکھ کر ٹھہر گئے تھے۔ میں سلام کر کے ان کے کیبن ہی میں چلا گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے تھوڑا سخت لہجے میں بولے تھے، میں نے کاشف تم سے کہا تھا آج تم گھر ہی جاؤ، پھر یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ تمہاری موجودگی میں میرا پورا بوتیک ٹھنڈا پڑ گیا ہے، ورنہ تم سے پہلے جو مینیجر یہاں کام کاج کر رہا تھا، اس کی سپردگی میں میرا بوتیک اتنا زبردست چل رہا تھا کہ جس کی کوئی حد بھی نہیں تھی، مگر اب جب سے تم آ گئے ہو سب کچھ جیسے ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ ان کی بات سن کر میں معذرت خواہ لہجے میں بولا تھا، سر میں اپنی طرف سے تو سب کسٹمر کو ڈیل کرنے کی بہترین طریقے سے کوشش کرتا ہوں، اسٹاف کو بھی لے کر چلتا ہوں، مگر شاید ابھی نصیب ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ یکدم دھاڑ کے بولے تھے، نصیب ساتھ نہیں دے رہا یا پھر تمہاری زبان ساتھ نہیں دے رہی؟ میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ کسٹمر کو صرف میٹھی باتوں سے ہی بہلایا جاتا ہے، لیکن وہ تمہارے پاس موجود ہی نہیں، تم صرف اور صرف ہر شخص سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہو۔ تمہاری ویسے بھی میرے پاس سٹاف کی طرف سے بہت ساری شکایتیں آ رہی ہیں،
اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میں تمہیں بہت جلد فارغ کر دوں گا۔ میں نے ویسے بھی تمہیں اسی 1 مہینے کا بولا ہوا ہے، اور ابھی تک میرے خیال میں کوئی اتنی خاص سیل بھی نہیں ہوئی۔ ان کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہاں آ کر مجھے یہ تو سب سننا ہی ہے، مگر فی الحال میں خاموش رہا تھا، کیونکہ مجھے اپنا کام بنانا تھا۔ میں یہ نوکری کسی قیمت پر اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ میری منگنی ہو چکی تھی، جلد شادی ہونے والی تھی۔ اگر میرے ہاتھ سے یہ نوکری چلی جاتی تو سسرالی کبھی بھی مجھے اپنی بیٹی نہ دیتے۔ ہر شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی جس بھی گھر میں جائے وہ بہت خوش رہے، اور میری بھی یہی خواہش تھی کہ میری آنے والی بیوی ہمیشہ ہمیشہ سکون کی زندگی بسر کرے، کبھی بھی پیسوں کے لیے پریشان نہ ہو۔ میں نے ان کے سامنے وہ چاروں ڈیزائن کھول کر رکھ دیے تھے، اور دھیرے دھیرے انہیں دیکھ کر تمام تر باتیں ان کے گوش گزار کر ڈالی تھیں۔ اس عورت کی مجبوریاں، اس کے کام کا انداز اور اس کے گھر کا ایڈریس وغیرہ، جبکہ وہ بالکل میری طرح ہی اس کام سے متاثر ہوئے تھے۔ دراصل وہ ڈیزائنز واقعی ہی دیکھنے لائق تھے۔ ایسا کام کوئی بہترین کاریگر بھی نہیں کر سکتا تھا جتنی صفائی ستھرائی سے وہ کام کاج ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، یہ مال کہاں سے لائے ہو تم؟ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، ہمیں ایسے ہی تو پیس چاہیے ہیں، جبھی تو ہمارا بوتیک چلے گا۔ تم فوراً اس عورت کو فی الحال 20 پیس کا آرڈر دے دو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا کام کر کے دیتی ہے، اور پھر ہم اپنے بوتیک میں انہیں سیل کریں گے۔ اگر سیلز اچھی ہوئی تو میں تمہاری تنخواہ بھی بڑھا دوں گا، اور اس عورت کے لیے بھی بہترین پیکیج رکھوں گا۔ اگر اس کا کام کاج یہاں چل گیا تو میرے 2 باقی جو بوتیک ہیں ان میں بھی ہم اسی کا کام چلائیں گے۔ میری طرف سے ہاں ہے۔ ان کا اتنا اچھا رسپانس دیکھ میں نے دل ہی دل میں شکر خدا کیا تھا، اور فوراً وہاں سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اب میرا ارادہ اس خاتون سے ملاقات کر کے تفصیلی بات چیت کرنے کا تھا۔ کچھ مارجن میں اپنے پاس بھی رکھنا چاہتا تھا اور کچھ انہیں بھی دینا چاہتا تھا۔ فی الحال میں نے یہی سوچا تھا کہ ابھی انہیں اچھے پیسوں کی لالچ دوں گا تاکہ یہ 20 پیس میرے لیے کارآمد ثابت ہوں۔ ایک مختصر مسافت کے بعد میں گھر کو جا پہنچا تھا، لیکن وہ خاتون جا چکی تھی۔ ان کا کافی کام آیا ہوا تھا، انہوں نے بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ مجھے ایسے لوگ بہت اچھے لگتے تھے جو اپنے کام کو ہمیشہ اہمیت دیتے ہیں۔ امی جان مجھے ان کے گھر کی طرف لے گئی تھی۔ اکیلے جانا فی الحال ابھی مجھے مناسب نہیں لگا تھا۔ وہ بیوہ تھی اور جوان تھی۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی نے مجھ پر الزام لگا دیا تو بے وجہ کی باتیں بنے گی، اور جس علاقے میں ہم لوگ رہائش پذیر تھے وہاں پر یہ سب کچھ بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ ان کے گھر کے پاس پہنچ کر امی جان مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ سائرہ کام بہت اچھا کرتی ہیں، اس کی مثال پورا محلہ دیتا ہے۔ اب تم دیکھنا کہ تمہارا بوتیک کتنا اچھا چلے گا۔ جبکہ میں نے مسکرا کر سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی۔ بعض اوقات ہم گھر کی خواتین کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ہمارے لیے کافی کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے فوراً ہی قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ چند لمحے کے بعد دروازہ کھولا تو وہ سر پر دوپٹہ پہنے سائرہ ہی کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی تھی، آئیں صاحب جی اندر کو آ جائیں۔ ایک لمحے کے لیے میں ہچکچا گیا، لیکن امی جان ساتھ تھیں، اس لیے میں ان کے ساتھ اندر کو چلا آیا۔ ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے زمین پر بیٹھے کھیل کود رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس عورت کو دیکھ کافی افسوس ہوا تھا۔ کافی کم عمری میں وہ بیوہ ہو گئی تھی اور اپنے بچوں کی وجہ سے شادی نہیں کی تھی۔ انہوں نے ہمیں کرسیوں پر بٹھایا۔ میں نے ان کو دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا، فی الحال آپ کو 20 پیس کا آرڈر ملا ہے، لیکن اگر آپ کا کام اچھا صفائی سے اور بہترین انداز میں ہوا تو یہ آرڈر بڑھ بھی سکتا ہے، مگر آپ جتنا جلدی ہو سکے اسے کمپلیٹ کریں۔ ہو سکے تو صرف 1 ہفتے میں
میں ان 20 پیس کو تیار کر دیں تاکہ آپ کو آگے سے بڑا آرڈر مل سکے۔ میری بات سن کر عورت بولی تھی، آپ بے فکر رہیں، میں 7 دن کی بجائے 5 دن میں تیار کر دوں گی، میرا ہاتھ کافی تیز ہے۔ جبکہ میں اس عورت کی بات سن کر بولا تھا، نہیں نہیں، آپ پورا 1 ہفتہ لیں، لیکن کام صفائی ستھرائی سے کرنا ہے۔ اگر آگے سے کوئی بھی شکایت آئی تو یاد رکھنا یہ آپ کا آخری آرڈر ہوگا، میں آپ کی پھر دوبارہ کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کر وہ عورت مجھے مطمئن کر چکی تھی کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کو کام A1 کوالٹی کا ہی ملے گا۔ کافی دیر تک ہم ان کے گھر میں ہی ٹھہرے رہے تھے۔ میں ان سے پیسے وغیرہ کی بات کرتا رہا تھا۔ انہیں میں نے ایسا ریٹ دیا تھا کہ وہ خود بھی خوش ہو گئی تھی اور مجھے بھی مارجن مل چکا تھا۔ میں اندر ہی اندر کافی زیادہ خوش تھا۔ میں نے کبھی بھی کسی پارٹی کو ڈیل وغیرہ نہیں کیا تھا، یہ پہلی پارٹی تھی جس سے میں نے بہت خاموشی سے اپنا کمیشن نکال دیا تھا۔ یہ کرتے ہوئے مجھے ایک لمحے کے لیے حیا ضرور آ گئی تھی۔ وہ عورت بیوہ تھی، اس کا حق کھانا گناہ تھا، مگر میں کیا کرتا، میرا خود کا کام بھی اٹکا ہوا تھا۔ اگر میری یہ نوکری نہ رہی تو بھی میرے لیے ہی اچھا تھا، کچھ نہ کچھ تو مجھے مل ہی جاتا۔ ہم ماں بیٹے دونوں گھر کی جانب روانہ ہوئے تو امی جان مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، کاشف بیٹا، ریٹ کچھ کم نہیں؟ جبکہ میں انہیں فوراً ہی باتوں میں الجھا چکا تھا۔ میں اپنی ماں کو بھی اپنی حرکتیں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ وہ مجھ پر بہت فخر کرتی تھی اور ہمیشہ میں ان کو فخر کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میرا اونر مجھ سے مسلسل اس عورت کے بارے میں ہی پوچھ گچھ کر رہا تھا کہ کہاں تک بات پہنچی۔ وہ کافی مطمئن تھا کیونکہ جو سیمپل اس عورت نے ہمیں دیے تھے اس سیمپل کو بھی ہم نے بوتیک میں لگا دیا تھا اور محض 1 دن میں ہی 4 پیس سیل ہو گئے تھے۔ میں تو خود دنگ رہ گیا تھا، یعنی یہ 20 پیس بھی بہت جلد سیل ہونے والے تھے۔ مجھے دل سے امید تھی، میں نے 1-2 چکر بیچ میں بھی لگا لیے تھے، اور جس طرح وہ خاتون کام کاج کر رہی تھی میں واقعی ہی بہت زیادہ خوش ہوا تھا۔ مجھے اب اپنی نوکری جمتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تقریباً 7 دن کے بعد میں نے اس کے گھر سے وہ 20 پیس اٹھائے تھے اور ہاتھوں ہاتھ اس کی پیمنٹ کر ڈالی تھی۔ میرے مالک کا اصول تھا، جب بھی وہ کسی سے کام کرتا تھا اس کو اجرت اس کے کام ختم ہونے سے پہلے ہی دے دیا کرتا تھا۔ یہ بات اس کی ہر جگہ مشہور تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دور دراز سے بھی پارٹی ان سے کام لینے کے لیے پہنچ جاتی تھی۔ 20 پیس ہم نے بوتیک میں لگائے ہی تھے اور محض 2 دن میں تمام پیس سیل ہو گئے تھے۔ میں تو خود حیران و پریشان ہو گیا تھا، یہ ہوا کیا ہے؟ گھر آ کر جب میں نے اپنی اماں کو بتایا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے فخریہ بولی تھی، میں نے تمہیں کہا تھا اور دیکھ لو نتیجہ، پورا محلہ اس کا دانا دیوانہ ہے۔ جس دن سے وہ تمہارا کام لے کر بیٹھی تھی سب آ کر مجھ سے لڑ جھگڑ رہی تھی کہ تم نے اپنے بیٹے کو بے وجہ اس عورت سے کام دلا دیا، اب ہمارا کام کون کرے گا؟ جبکہ میں کافی مطمئن ہو گیا تھا۔ 20 پیس کا آرڈر ہم انہیں مزید دے چکے تھے۔ میرا باس بہت زیادہ خوش تھا، وہ اس عورت سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے روک دیا تھا کیونکہ اگر اس عورت سے ملاقات ہو جاتی تو میرے لیے کافی مسئلہ بن سکتا تھا، جو میں کسی قیمت پر بھی نہیں چاہتا تھا کہ میرا کمیشن رہ جاتا، بہت سے مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ فی الحال میں ان کی ملاقات والی بات گول مول کر گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ ٹھیک 7 دن کے بعد ہم نے 20 پیس مزید اٹھا لیے تھے اور اونر نے اسے مزید 20 پیس آرڈر کا دے دیا تھا۔ میرا ارادہ اب بڑا ہاتھ مارنے کا تھا، مگر اس کے لیے مجھے اپنے اونر کا بھروسہ جتنا تھا۔ اس دن کی طرح بھی محض 2 دن میں ہی وہ 20 پیس بھی سیل ہو گئے تھے۔ اونر کی باتیں کھل اٹھی تھیں۔ اس نے آج مجھے اپنے آفس میں بلایا ہوا تھا۔ چند لمحے کے بعد وہ اپنی ایک میٹنگ اٹینڈ کر کے آیا تو فوراً ہی میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، مجھے تم جیسے محنتی ورکرز ہی چاہیے ہیں جنہیں اپنی نوکری کی بے حد پرواہ ہوتی ہے۔ دیکھو، میں نے صرف تمہیں ایک بار دھمکی دی اور تم کتنے طریقے سے
اپنا کام کاج سر انجام دے رہے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے مزید آسانیاں پیدا کروں تو اس عورت سے ہمیں اب زیادہ سے زیادہ کام کاج لینا چاہیے۔ اس کے ڈیزائنز بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ اب اس سے بڑا آرڈر تیار کرواتے ہیں اور میرے 2 بوتیک بھی بھیجتے ہیں، کیا پتہ وہاں کی سیلز بھی بڑھ جائیں۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا تھا، جی سر جی، میں بھی آپ سے اسی بات کا مطالبہ کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ عورت بھی کافی مجبور ہے اور ہمیں بھی ابھی کام کی اشد ضرورت ہے۔ اگر اس کے ذریعے ہمارا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے تو ہم اس کو نہیں چھوڑتے۔ میں سوچ رہا تھا کیوں نہ ہم اس کو 1 لاکھ تک کا آرڈر دے دیں، پہلے کام کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد پیسے دیں گے تاکہ وہ کام دلچسپی سے کریں۔ مگر میرا باس فوراً سے بولا تھا، نہیں نہیں، بیوہ عورت ہے، میں کیش پر پیمنٹ کر دوں گا، بس تم بات کرو، کپڑا ڈال دیتے ہیں اور آگے کی تیاری کرتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر میں نے حامی بھر لی تھی اور پھر اس عورت کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میرا دل و دماغ بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ ارادہ میرا بھی یہی تھا، کچھ ایسا ہی کرنے کا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، جب انسان کے دل و دماغ پر لالچ سوار ہو جائے تو وہ اچھائی اور برائی کو بھول بیٹھتا ہے۔ میں جیسے ہی اس عورت کے گھر پہنچا تو وہاں مجھے میری اماں دکھائی دی تھی، شاید وہ بھی اپنے کپڑے ہی ڈالنے آئی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ حیران ہو کر بولی، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ سب ٹھیک ہے؟ جبکہ میں انہیں سرسری بتا کر اس عورت کے گھر کی ڈور بیل بجا چکا تھا۔ امی جان میرے پاس ہی کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے ان کا پاس کھڑا ہونا مناسب نہیں لگا تھا۔ میں ان کے سامنے کوئی بات چیت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے انہیں وہاں سے بھیجنا چاہتا تھا۔ امی جان آپ گھر چلی جائیں، کاروباری معاملات فیملی کے سامنے نہیں کیے جاتے۔ جبکہ امی جان مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھیں، ارے میں کوئی غیر تھوڑی ہوں، تمہاری اپنی سگی ماں ہوں، مجھ سے بھلا کیا چھپا ہوا ہے۔ لیکن فی الحال میں نے انہیں جیسے تیسے کر کے گھر کو بھیج دیا تھا۔ وہ چند لمحے کے بعد دروازہ کھلا تو سامنے وہی عورت سر پر دوپٹہ جمائے کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے سلام کیا تھا اور گھر کے اندر آنے کی اجازت دے ڈالی تھی۔ میں فوراً ہی اندر کو بڑھا تھا۔ چارپائی پر بٹھا کر وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، صاحب ابھی تو کام تیار نہیں ہوا، آدھے پیس تیار ہو گئے ہیں، آدھے میں کر رہی ہوں، کچھ کام باہر کا بھی آ گیا تھا، اس وجہ سے تھوڑی سی پریشانی ہو گئی تھی، لیکن اب میں نے کافی خواتین کو سمجھا دیا ہے، وہ لوگ مجھے اب کام کم دے رہی ہیں۔ میں ان کی بات سن کر بولا تھا، نہیں، دراصل مجھے آپ سے کچھ تفصیلی بات چیت کرنی ہے، میں آپ کے پاس پیس لینے نہیں آیا۔ وہ فوراً سے بولی تھیں، جی سر حکم کریں، سب ٹھیک ہے، سیلز وغیرہ تو ٹھیک ہو رہی ہے نا، کپڑوں میں تو کوئی مسئلہ نہیں آ گیا؟ وہ یکدم پریشان سی ہو گئیں، جبکہ میں انہیں بیٹھنے کا اشارہ کر کے بولا تھا، نہیں، دراصل مجھے آپ سے کام کے حوالے سے بات چیت کرنی ہے، میرے اونر چاہتے ہیں کہ آپ کو بڑا آرڈر دیا جائے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اگر آپ کا کام کاج پسند آ گیا تو آپ کو بڑا آرڈر مل جائے گا۔ وہ فوراً سے بولی تھی، آپ حکم کریں سر، میں سب کام کر لوں گی۔ اس عورت کے چہرے کی مسکراہٹ لمحے بھر کے لیے مجھے شرمندہ کر چکی تھی، کیونکہ جو ارادے میرے تھے وہ اگر اس عورت کو پتہ چل جاتے تو یقیناً وہ مجھے اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دیتی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، دراصل میرے صاحب جی نے کہا ہے کہ آپ کو 1 لاکھ کا بڑا آرڈر دینا ہے، اب آپ کو کام بہت تیزی سے کرنا ہوگا، ٹھیک 15 دن میں آپ کو یہ آرڈر تیار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو کوئی کاریگر وغیرہ ساتھ چاہتی ہیں تو ہم وہ بھی آپ کو دینے کو تیار ہیں، اس کا کاریگر کا ریٹ آپ خود دے دینا۔ لیکن وہ فوراً سے بولی تھی، نہیں نہیں صاحب جی، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا کام کاج خود کر لیتی ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی بار بار آنے کی زحمت کرنی ہے، بس آپ کپڑا سامان ڈال دیں، آپ ٹھیک 15 دن کے بعد مجھ سے مال اٹھا لینا۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے راضی ہو گیا تھا اور باقی کے معاملات طے کر کے
میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ کپڑا سامان ہر شے ان کے گھر ڈال دی گئی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور پیچھے سے بھی مجھ پر پریشر کافی بڑھ رہا تھا کہ ان پر سختی کی جائے کہ 15 دن کے بعد ہمیں مال اٹھانا ہے۔ میرا باس مجھے 1 لاکھ کا چیک دے چکا تھا اور اس چیک کو لے کر میں نے کب کا کیش بھی کروا لیا تھا۔ میں خوب جانتا تھا کہ جو میں کچھ کر رہا ہوں وہ سراسر غلط ہے۔ میں کسی کی محنت کی کمائی کھانے کا منصوبہ بنا رہا ہوں، لیکن میں مجبور تھا، مجھے بھی پیسہ چاہیے تھا۔ میرا اونر بھی تو میرے ساتھ ایسے ہی بدسلوکی کیا کرتا تھا۔ وقت گزرا تھا اور ٹھیک 15 دن کے بعد بوتیک کے سٹاف نے وہاں سے مال اٹھا لیا تھا، اور یہی لاپرواہی میرے لیے مصیبت کھڑی کر دینے والی تھی۔ 2 دن کے بعد وہ عورت میرے گھر آ گئی تھی۔ اس کا تعلق صرف مجھ سے ہی تھا۔ پیسے ہوں، مال ہو، ہر شے وہ مجھ سے ہی پوچھتی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں بوتیک سے تھک ہار کر واپس گھر کو لوٹا تھا، جب گھر کی ڈول بیل ہوئی اور دروازہ امی جان نے کھولا تھا اور وہ اسے گھر کے اندر لے آئی تھی، جبکہ میں کلس کے رہ گیا تھا۔ حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے امی جان کو سمجھایا تھا کہ اس عورت کو زیادہ منہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ امی جان نے وجہ پوچھی، لیکن میں نے بات گول مول کر ڈالی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر سلام کر کے وہیں پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ میں بہانہ کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر میرا ارادہ باہر جانے کا تھا، کیونکہ فی الحال میں اس عورت کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جیسے ہی باہر کو آیا تو میری اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ارے کاشف، کہاں جا رہے ہو؟ وہ تم سے ہی ملاقات کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے، پیسوں کا مطالبہ کر رہی ہے، اس کی بھی بات سن لو۔ جبکہ میں نے امی جان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، فی الحال آپ انہیں بھیج دیں، کیونکہ پیسوں کا ابھی فی الحال کوئی سین نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت فوراً سے کھڑی ہو گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، لیکن صاحب جی، کیوں؟ آپ نے مال تو 15 دن میں مجھ سے تیار کروا لیا ہے۔ میری حالت بہت بری ہو گئی ہے، لیکن میں نے دن رات کر کے آپ کا کام کاج کیا، تو میرے پیسے ابھی کیوں نہیں؟ میں اس عورت کو دیکھتے ہوئے ایک دم سے بولا تھا کہ آپ کو پیسے کبھی بھی نہیں ملیں گے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ ڈیزائن اپنے آپ بناتی ہیں، لیکن آپ ڈیزائن چوری کرتی ہیں۔ آپ کی وجہ سے میرے اونر کا کافی نقصان ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس عورت نے آپ سے پیسے وغیرہ مانگے تو اسے پولیس کے حوالے کر دینا، کیونکہ ایسے لوگوں پر بہت بڑا کیس بنتا ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت روتے ہوئے بولی تھی، نہیں صاحب جی، نہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ میں نے بہت محنت کی ہے، میرے بچوں کو میں کھانا بھی نہیں دے پاتی تھی، لیکن دن رات میں نے محنت کی ہے، ایک ایک لمحہ میں نے اس کام کاج پر لگایا ہے۔ میں کیوں آپ کا ڈیزائن چوری کروں گی؟ میں وعدہ کرتی ہوں یہ سب کچھ میرا اپنا کام کاج ہے۔ لیکن میں نے اسے خوب جھاڑ دیا تھا اور چیخ چلا کر بولا تھا، جاؤ یہاں سے، سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ میری آواز اتنی بلند تھی کہ وہ عورت روتے ہوئے بولی تھی، اگر آپ میرے پیسے کھا رہے ہو تو اللہ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ لوگ جھوٹا الزام لگا رہے ہو، میں نے کوئی چوری ووری نہیں کی۔ جبکہ میری اماں بھی خاموشی سے مجھے ہی دیکھے چلی جا رہی تھی، مگر میں نے اس عورت کو گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے یہ کام پوری پلاننگ سے کیا تھا۔ لالچ انسان کو کیا کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں بھی لالچ کے ہاتھوں میں ہی مجبور ہو گیا تھا، حالانکہ میں سائرہ بی بی کے ہر حالات سے خوب واقف تھا، لیکن چند پیسوں کی لالچ نے مجھے انسان سے حیوان بنا ڈالا۔ ان کے جانے کے بعد میری اماں نے مجھے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا تھا، جبکہ میں فوراً ہی نظریں جھکا کر گھر سے باہر کو نکل گیا تھا، کیونکہ میرے پاس ابھی کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے گھر دیر ہے، اندھیر بالکل بھی نہیں۔ کبھی بھی محنت کرنے والوں کی نہ کمائی رکی ہے اور نہ ہی کبھی رکے گی۔ صبح سویرے ہی میں جاگ گیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میرا ارادہ اب بوتیک جانے کا تھا۔ ابھی میں کپڑے بدل کر کمرے سے آیا ہی تھا جب گھر کی ڈور بیل ہوئی۔
امی جان نے دروازہ کھولا اور جو لوگ سامنے کھڑے تھے انہیں دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا، کیونکہ سامنے سائرہ بی بی کھڑی ہوئی تھی، ان کے ساتھ میرے اونر اور پولیس اہلکار بھی موجود تھے۔ میں سانس تک روک چکا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اندر آتے ہی میرے اونر نے میرے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے، تم کیا سمجھے تم کسی غریب عورت کا حق کھاؤ گے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا؟ مجھے پہلے ہی تم پر شک تھا، اس لیے میں نے اسٹاف کو سامان اٹھانے کے لیے بھیجا تھا اور اسی دن ان تک میرا نمبر پہنچ گیا تھا۔ یعنی میرے پیچھے سے سائرہ بی بی نے میرے باس سے رابطہ کر لیا تھا اور میرا سارا پول کھل چکا تھا۔ میں نے مکرنے کی کوشش بھی کی کہ میں انہیں پیسے دے چکا ہوں، یہ سراسر جھوٹ بول رہی ہیں، مگر اسی پل میری ماں نے بیچ دروازے پر کھڑے ہو کر گواہی دے ڈالی تھی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے کوئی پیسہ وغیرہ نہیں دیا، بلکہ اس معصوم عورت کو یہ بول کر بھگا دیا تھا کہ یہ ڈیزائن چوری کر کے دے رہی ہے۔ بے شک یہ میری اولاد ہے، لیکن یہ گناہ کر رہا ہے۔ امی جان کی گواہی کارآمد ثابت ہو گئی تھی۔ پولیس نے مجھے ہتھکڑیاں لگانے لگ گئی تھی، جبکہ میں روتے ہوئے بولا تھا، میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس کیش رکھا ہوا ہے، پلیز پلیز میرے ساتھ ایسا کچھ مت کریں۔ لیکن فراڈ کرنے کے جرم میں مجھے 2 ماہ کی قید سنا دی گئی تھی۔ میں نے ان کے پیسے لٹا دیے تھے۔ مجھے بہت افسوس تھا کہ میری ماں نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن جیسے جیسے میں نے جیل میں وقت کاٹا مجھے اپنی حالت پر اب غصہ آنے لگا تھا۔ میں اتنا کیوں گر گیا تھا؟ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے سائرہ کے ساتھ فراڈ کیوں کیا؟ وہ بیوہ تھی، اس کے 2 بچے تھے، مجھے رحم کیوں نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ یتیم کو وہ خود دے گا، ان کے مسئلے مسائل اللہ تعالیٰ خود حل کرے گا، اور میں یتیم بچوں کا حق کھانا چاہتا تھا، بھلا کیسے پروان چڑھتا؟ میں نے ان 2 مہینوں کے درمیان اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنی معافی مانگی، اور جب میں رہا ہوا تو مجھے لینے میری اماں جان ہی آئی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے بھی معافی مانگی تو وہ رخ پھیر گئی تھی، لیکن وہ ماں تھی، کب تک ناراض رہتی؟ بے شک جو آپ کرو گے وہی آپ کو حاصل ہوگا۔ جس نوکری کو بچانے میں میرا ساتھ سائرہ بی بی نے دیا تھا، اس عورت کو ہی میں تباہ و برباد کرنا چاہتا تھا، اور خدا نے مجھے ہی برباد کر دیا تھا۔ نہ میرے پاس سب نوکری تھی اور نہ ہی میری وقار منگنی بھی ٹوٹ گئی تھی، اور میں روڈ پر آ گیا تھا۔ اب میں جگہ جگہ نوکری تلاش کرتا ہوں، کاش مجھے کوئی اچھی جگہ نوکری مل جائے۔ اور میں تمام لوگوں کو ایک پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں، کبھی بھی کسی بھی یتیم اور بیوہ کے ساتھ دھوکہ فریب نہیں کرنا چاہیے، وہ پہلے ہی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں مزید اذیت نہ دینا، ورنہ خدا تمہاری رسی ایسے کھینچے گا کہ تم کہیں کے بھی نہیں رہو گے۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔